بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کے لیے آج علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ بیان ہے، سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ چلتے ہیں آج کے بیان کی طرف۔ یہ تو منافقت ہے، یہ میں جڑا کہنا نا بھی دین دے نال لوگاں منافقت بنائی ہوئی، وہ منافقت اج بھی موجود ہے۔ مرضی دا دین جڑا ہے نا، مرضی دا دین کہ زکوٰۃ نہیں دینی۔ میں یہ دعوے نال گل کرنا کہ صرف لاہور والے زکوٰۃ دین نا تے پاکستان نہیں، برما، شام، عراق، مصر، فلسطین، غزہ، مقبوضہ کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، ان مسلمانوں سے بھی پیسے بچ جائیں۔ صرف لاہوری ہے زکوٰۃ دینا، انہیں زکوٰۃ نہیں دینی۔ انہیں سال بعد یہ سمجھ دین بھائی ایک محفل کران نال جڑا حضور راضی ہو جان، یعنی اللہ دا حکم نہیں منیا، زکوٰۃ نہیں دیتی، یہ محفل کران نال یا سال تو بعد حج عمرے کرن نال یا دو دیگا لنگر دیاں پکان نال یہ تے نہیں نہ ہونا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے فتاوی رضویہ بھی لکھیا، اور امام ربانی مجدد الفسانی بھی لکھیا، فرمایا کوئی کروڑوں روپے خرچ کر دے انجے تے زکوٰۃ نہ دے فارغ، تے زکوٰۃ دے اگر 10 روپے بھی بن دین تے وہ 10 کروڑوں نال ہوتے چلے جان۔ فرمایا وہ جو دی اپنی نفسانی خواہشات ہے، جہدے چ انہیں کروڑا نمود و نمائش واسطے، انہیں تو اپنی نمود و نمائش واسطے خرچ کیتے، اتنے اپنے آپ کو ذبح کر کے کہ آگے اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینی ہے اس لیے اس نے دی ہے۔ فرمایا یہ کام سب سے آگے چلا جائے گا۔ یہ مجدد، دونوں مجددین نے لکھی ہے یہ بات، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی لکھی اور امام ربانی مجدد الفسانی بھی لکھی۔ زکوٰۃ مسلمانہ نہیں دینی، تے دینی بھی ہے تے اندازے نال، اندازے نال تے نماز نہیں ہوندی، چلیا تیری زکوٰۃ اندازے نال کنج ہوندی؟ تو پتہ جی میں بس پڑھ چھڈی، انہیں کہا کتنی پڑھیاں؟ کہتا پتہ نہیں 3 پڑھیاں کہ 4 پڑھیاں، کہ زور دی نماز انج ہو جائے گی؟ یہ تو نہیں ہوئے گی۔ اندازے نال نماز نہیں ہوندی، اندازے نال زکوٰۃ نہیں ہوندی، ہاں اندازے نال حج نہیں ہوندا، اندازے نال روزہ نہیں ہوندا۔ انہیں کہا پتہ نہیں رکھ لے اسی اذاناں ہو رہی ہیں سن کہ نہیں سن ہو رہی ہیں، یہ تو کوئی نہیں ہویا روزہ۔ ہاں روزہ تو اسی ٹائم ہوگا جو روزے کے وقت میں روزہ رکھا جائے گا، جب وقت گزر جائے تو اس وقت تو پھر روزہ نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ کا بھی ایک اللہ رسول نے نصاب مقرر فرمایا، اور میں جب لوگوں کو دیکھتا، میں خود اندازہ لگاتا ہوں کہ میں جن لوگوں سے میری واقفیت ہے کہ اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں بھائی کسی کو زکوٰۃ پیسے دیے ادھار اور پھر بندہ معاف کر دے، معاف کر کے تو پھر تو تہاڈی ملکیت ہی نکل گئی نا، پھر تو تہاڈے پیسے رہے ہی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ تے ادو تک ہے جدوں تک تسی تہاڈی ملکیت سارا جمع تفریق اسلام نہیں۔ 2.5% کیڑی شے میں جناب؟ لاکھ وچ 2.5 تے کروڑ پیچھے کتنا ہے؟ 2.5 لاکھ۔ لیکن یہ 2.5 لاکھ انہوں نظر آندا، 97.5 لاکھ نہیں، یہ کہتے ہیں 2.5 لاکھ دینا پینا۔ وہ ظالمہ تیرے کو 97.5 لاکھ جڑا پیا وہ دس، ہاں جے 1 ارب ہوئے تو پھر کتنا دینا پینا؟ 2.5 کروڑ کی شاید 1 ارب جو 2.5 کروڑ کی شاید کچھ بھی کوئی نہیں۔ دیو زکاتاں سارے جناب، تاکہ تواڈے علاقے محلے زکات دیو۔ بلکہ کیوں جی حضرت ابو ذر غفاری تے اتنے ڈاٹے سن، وہ کہندے سن صبح دا کھا کے شام دا رکھنا بھی شان توکل دے خلاف۔ تو تسی تو آچو بڑے 2.5% دین نال کیڑا مسئلہ ہے؟ مینوں بڑی یہ شکایات ہے لوگوں دی، وہ کہندے لوگ زکات نہیں دیندے، لوگ زکات نہیں دیندے۔ کیوں نہیں دیندے بھائی تسی؟ جڑا میرے حبیب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ہرگز وہ لوگ نہ کریں کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا اور پھر یبخلون بما آتاهم الله، پھر وہ بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ہوا خیر اللہم، کہ ان کا بخل کرنا جو ہے ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم، بلکہ ان کے لیے وہ بہت بدترین چیز ہے۔ آگے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت والے دن اسی مال کا انہیں طوق پہنایا جائے گا۔ سونا اور چاندی جو ہے یہ پگھلا کر پھر لمبے کیے جائیں گے، اور پھر اس کے جسم جو ہے اس پر داغ دیے جائیں گے، اور اس کے پیشانی پر بھی داغ دیا جائے گا، اور اس کے پہلوؤں پر بھی اور پیٹھ پر بھی،
حافظ ذہبی نے الکبائر کے اندر لکھا یہ 3 چیزیں ہیں جو غریب کے سامنے انسان کرتا ہے. جب کوئی غریب سامنے آتا ہے تو اس کی پیشانی بگڑتی ہے, چہرہ, تو قیامت کے دن اسی چہرے کو تپا کر لگایا جائے گا سونا چاندی کہ یہ غریب کو دیکھ کر بگڑا تھا, اب لے یہ لے. بلکہ حضور فرماتے ہیں گنجا سانپ بن کے زہریلا پیچھے نسے گا سونا چاندی بن کے, سانپ بن کے نسے گا تے بندہ کہے گا ہائے ہائے, تو کہے گا کیوں نسدا, وہی تو مال سی جنوں تو بینکاں چ رکھدا سی تے کڈا لیندا سی, یہی تو زکات نہیں سی دیندا. اج جل خالی سپ دا نام سنے تے لوگ گھر چھڈ جاندے ہیں, تے جدوں سپ نے چھوڑنا ہی کوئی نہیں تے جنہاں واسطے تو جمع کر کے رکھیا وہ تو تیرے غسل تو پہلے انہاں تے سارا کل لوگاں قبضہ کر لینا ہے. آخری حدیث سنا کر میرے آقا نے کیا فرمایا, عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان من شر الناس منزلۃ یوم القیامت عبد عذب آخرتہ بدنیا غیرہ. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا پیش ہوگی اللہ کی بارگاہ میں, قیامت والے دن سب سے بدترین شکل میں جو بندہ پیش ہوگا نا قیامت والے دن, وہ بندہ ہے کہ جس نے کسی بندے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر. آئے ہوئے پتر تے مستقبل تے پوترے, دس تیرا کی بننا ہے, تو جنہاں واسطے زکات نہیں دیتی تیرا کی بننا ہے. اور گنجے سب کدھر آنے اور سونا چاندی تپا کے تیری ایتھے بھی لایا جانا ہے. پھر غریب نو بندہ این جھٹک کے چل دانا, پھر اے پہلو, پھر قرآن کہندا وہ دے پہلوਆਂ نو داغ دیتا جائے گا. اے پہلو غریب نو ویکھ کے تو اینج کیتے سن, پھر جدو چلدا تے غریب دی کنڈ وال ویکھدا کہ او ظالما تے تو تے میل دینی سی, مینوں میل بھی نہیں دتی. پھر وہ للچائی ہوئی نظر نہ جدو دی کنڈ ویکھدا نا تو پھر قیامت والے دن او کنڈ نو بھی داغ دیتا جائے گا کہ اے او کنڈ جڑے غریب نو کر دی. آج رسول اللہ کے دین کے مطابق جن لوگوں نے زکات پچھلی بھی نہیں دی وہ بھی دینی پڑے گی. جڑا قرض کسی نو دیتا وہ بھی دینا پوے گا. اے نہیں کہ بھائی قرض کسی نو دیتا باویں 20 سال بعد بھی ملے گا, وہ 20 سال دی زکات دینی پڑے. زکات کی معافی نہیں ہے, یہ بڑی خطرناک ہے. نماز اور زکات ساتھ ساتھ, زکات جنہاں لوگاں نہیں دیتی وہ زکات دین, لیکن ایک وقت تو آ جانا ہے سال بعد. حضور نے انہوں واسطے مال واسطے دعا منگی, جب مال زیادہ ہویا پھر حضور نے زکات واسطے بھیجا. انہیں کہتے چٹی ہے, حضور نے فرمایا ویہا سالبہ, فرمایا سالبہ تے برباد ہو گیا. پھر وہ زکات لے, میں جڑی گل کرن لگا خالق ہو کے کہندا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ خالق ہو کر قرض مانگ رہا ہے تو یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, پھر کئی گنا اللہ فرماتا ہے میں واپس کروں گا. اللہ نو قرض نہیں دینا, بینکاں نو دینا ہے. توبہ 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 توبہ. ہاں جی کون جی, کم از کم گناہ تے 70 واری مانا زنا ہے نا, کم از کم گناہ. سود کھانے والا بندہ کم از کم ادنا, حضور نے فرمایا تے دسو وڈا گناہ کیوں جے ہونا. توجہ, حضور نے فرمایا وہ تے برباد ہو گیا. پھر بکریاں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا تیری زکات نہیں لینی. اس تو پہلے کہ رب قبول نہ کرے, وہ تے حضور موجود سن نا, تے رسول اللہ نے دس دیتا ہوں اللہ نے کیا تیری زکات نہیں لینی. تو ہن سانو تو پتہ کوئی نہیں, تو دیندا بھی رہے تے وہ قبول نہ کرے تے پھر آج معافی مانگ کرو یا اللہ تیرا ہی دیتا ہویا سی. ہاں ورنہ قارون دی طرح فخسفنا بی و بدار الارض, جب انہیں بدماشی کی تھی وہ کہنے لگا انما ہوتی تو. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں جی میرا بہت, میں کاروبار میں بڑا ماہر تھا. اللہ نے جب بھی مال کی بات کی نا تو فرمایا من فضلی, فرمایا مت سمجھی کہ تیری وجہ تو کوئی تیرے عمل دی وجہ تو یا تیری کوئی تو بڑا چلاک تے تو بڑا جناب کاروباری آدمی. فرمایا نا, فرمایا جدو بھی تیرے دل وچ خیال آوے تے یاد رکھی میں اپنے فضل نال تینوں مال دیتا. قارون نے ہی کہا سی, انہیں کہ اللہ نے مینوں کتھے دیتا ہے, یہ تو میرے کو ہنر سی. اللہ نے فرمایا جدو اس تکبر تے اتریا تے فخسفنا بی و بدار الارض, فرمایا اسی اس دے خزانے سمیت انہوں زمین اجواڑ جاتے. اے نہ ہوئے کل تیری قبول ہی نہ ہوئے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں. سبحان اللہ. یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ قرآن کے پڑھنے والے کے پاس آ جائے یا تورات پڑھنے والے کے پاس آ جائے, اس پیسے کے اپنے تقاضے ہیں, یہ پکی بات ہے. یہ غریب کے پاس آ جائے
وہ امیر بن جائے یا امیر کے پاس آ جائے وہ امیر تر بن جائے، اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ ہاں جس کو اللہ بچا لے وہ بچ جاتا ہے، بالکل۔ سالبہ نامی بندے نے بھی حضور سے دعا منگوائی، اس کے پاس بھی بکریاں آئیں، مدینہ پاک میں بکریوں کی جگہ نہ رہی، پھر وہ جنگل میں چلا گیا، پھر زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا کہ جب ہم تو 100واں حصہ دیتے ہیں نا، بنی اسرائیل میں 1000واں حصہ تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ دینا، یعنی ان میں اتنی چھوٹ تھی، ہم 100واں حصہ دیتے ہیں۔ موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو فرمایا نا کہ بھئی زکوٰۃ دو، اب حکم آ گیا ہے، تو اس نے جب گھر جا کر حساب لگایا تو کہا کہ اچھا مجھے اتنے پیسے دینے پڑے، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ اور اگر یہی بات آج بھی ہو مسلمانوں میں، زکوٰۃ کوئی نہیں دیتے، زکوٰۃ دیں تو تھر کے اندر بچے بھوکے بالکل نہ مریں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بھوک کی وجہ سے اور مسلمان بیماریوں کی وجہ سے، ان وجہ سے کبھی بھی خودکشی کوئی نہ کرے۔ زکوٰۃ آج بھی کوئی نہیں دیتا، یہ جب پیسے جمع کرتے ہیں اس وقت تو واہ واہ یہ میرے اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ ہاں کیسا ویزا مسا شر ویزا مسا الخیر منوع ویزا مسا شر جزوع، قرآن کہتا ہے جب پیسے ملتے ہیں کہتا ہے ہاں ہاں کیا بات ہے، یہ تو میرے رب کا، اور جب تھوڑی سی کمی آتی ہے کہتا ہے کاروبار میں بڑی نقصان ہو گیا۔ حضرت جی کوئی دعا کرو۔ آج بھی زکوٰۃ جب اچھا وقت ہوتا ہے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جب وہ گھر میں جا کر حساب کرتے ہیں نا بھائی اتنے کروڑ اتنے ارب تھا تو اب اتنا مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ کہتے ہیں اچھا میں یار ہر سال پورا دے دینا۔ کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں پورا سال اللہ دے حساب نہ دین دے رکھتا، میں حساب کد نہیں کیتا۔ یہ بالکل غلط ہے، ہاں بالکل غلط تر ہے یہ بات۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے بندہ کہے میں روزانہ نفل پڑھ چھڑنا، ان کا صبح دے 2 فرض کہتے بس میں سارا حساب کد نہیں کیتا، میں نفل کٹھی پڑھ چھڑنا۔ ہاں ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح عصر کی آپ نے 4 پڑھی ہیں، کوئی پوچھے کتنی پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں بس پڑھ چھڑیاں یار، اللہ کا بولے 10 کتنی پڑھی ہیں، وہ بس ایسے نہیں ہوگا، اسے بتانا پڑے گا کہ میں نے 4 پڑھی ہیں، 3 بھی قبول نہیں ہیں، 5 بھی قبول نہیں ہیں، یہ فرض ہے۔ ہاں جی آج لوگوں نے فرض کو بھی ایسی اپنی مرضی کا کھیل بنایا ہوا، ٹھیک ہے اور چلنے دو۔ زکوٰۃ پورا حساب بنا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا کوئی سارا مال بھی دے دے نہ راہ خدا میں اور اس کے مقابلے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کا دے تو وہ اسے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس نے اللہ کا حکم مان کر اپنے نفس کو یہاں ذبح کیا ہے، اور وہ جو سارا دیا وہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے دیا۔ اور ملا علی قاری نے لکھا کہ حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنا، جو رسول اللہ نے فرمایا پیشاب بیٹھتے وقت آدمی کیسے بیٹھے، اس ایک سنت کو زندہ کرنا بڑے بڑے مدارس بڑی بڑی سرائیں بنانے سے بہت بہتر ہے۔ اس میں نفس کی خواہشات ہوتی ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رہے۔ بہت سارے لوگ اپنے جی میں روٹی چلاتا ہوں، میں فلاں چلاتا ہوں، تو روٹی چلاتا ہے وہ اور مسئلہ ہے، تو بتا سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ تو نے نکالی کہ نہ نکالی، بس یہ سوال ہے۔ تو 1000 نفل نہیں کروڑ نفل بھی پڑھ، تو فرض نماز نہیں پڑھتا تو کیا کرتا ہے؟ اسلام اپنا ایک ضابطہ حیات رکھتا ہے، اور باقی خواہشات ٹھیک ہے انسان کی، نیکیوں میں بھی لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ لوگ مجھے کہیں حضور نے فرمایا نا، ایک یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہاں رو پڑھوں، ایک یہ ہے کہ رات کے وقت مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مزہ تو پھر ہے کہ اس وقت مجھے رونا آئے۔ ہاں اس وقت جو رونا آئے گا وہ حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ بندہ بھی ہوگا کہ جو وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایسا بندہ جس نے تنہائی میں کوئی بندہ اسے دیکھنے والا نہیں تھا، اللہ کا ذکر کیا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی۔ اور وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور ایسا بندہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا کہ جس نے
اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور اتنا چھپا کر دیا کہ حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا دیا۔ یہ باتیں پیش نظر رکھ کے پھر بندہ چلے تو پھر اس کی کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے یہ محفل نعت پر 10 لاکھ لگاتا ہے، میں نے کہا 1 ارب بھی لگا دے، زکوٰۃ نہیں دی تو محفل نعت والے محبوب خوش ہو جائیں گے اس پر کہ فرض تو اس نے ادا نہیں کیا، اور یہ محفل نعت پر 10 کروڑ نہیں 10 ارب بھی لگا دے تو کیا اس کو ملے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پوری دنیا سے 100 نہیں 1000 میں عمرے کے ٹکٹ بھی رکھ دے تو اس کو کیا ملے گا؟ اس نے تو اللہ کا حکم ہی نہیں مانا، رسول اللہ کا حکم ہی نہیں مانا، وہ تو سال کے بعد زکوٰۃ بھی نہیں دے۔ بہت زبردست بیان۔ فرض پہلے ہے، سب سے پہلے فرض ہے، اور جو فرض ادا نہیں کرتا وہ سنت ساری زندگی ادا کرتا رہے، یہ درجے سارے بعد میں ہیں۔ آج لوگوں کی یہی میں تو غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بعد میں کر، پہلے زکوٰۃ کا حساب کر۔ اور اندازہ اس میں نہیں ہے، بندہ کبھی جی میں نماز پڑھ چڑی کتنی ہے، میں نے اندازہ نہیں سی میں 4 پڑھیاں یا 5 پڑھیاں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ شک آ جائے تو نماز تو ہوتی نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی۔ اس واسطے یہ قارون بھی پیسوں کا بگڑا ہوا بندہ تھا۔ ایک تو مذہبی تھا کہ تورات بڑی خوبصورت پڑھتا تھا، اور دوسرا اس کے پاس پیسہ آ گیا۔ جب پیسہ آیا تو پھر اس نے اپنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے اپنا ڈیرا، جس کو کہتے ہیں چودھریوں کا ڈیرا، اس نے چودھریوں کا ڈیرا بنا لیا۔ کہتا ہوں میرے پاس آؤ، لنگر یہاں چلتا ہے، ان کو لوگوں کو پیسے دیتا، کیا کہنے، لوگوں کو کھانے کھلاتا، لوگوں کی جیبیں گرم کرتا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا۔ جیڑی قوم 2.5% زکوٰۃ نہیں سی دیندی، ہون موجودہ ہے جڑا دن گزر رہے ہیں 17% ٹیکس دے رہی۔ واہ، جو تیرے در سے یار پھرتے جڑے 2.5% زکوٰۃ نہیں سن دیندے، پیسے جو بینک چوں کڈا لے نو، تے ایک ٹیشو دا ڈبا جڑا ہے نا، وہ قیمت میں نے منڈیاں پڑھ کے دسی بھائی وہ تھلے لکھیا بھائی قیمت دی 94 روپے، تے سیل ٹیکس پا کے 110 روپے دا ڈبا، ایک ڈبے ہوتے کتنے 16 روپے اسی دے رہے ہیں، تو اتنے کچھ پیسے ایک ڈبے ہوتے، تے حکمران مزید کہندے ہیں کہ اور ٹیکس دیو، دے گی قوم؟ کیوں نہیں دے گی؟ جے 2.5% زکوٰۃ نہ دے سکے، 17% ٹیکس دے رہا ہے، مزید انہیں ٹیکس دینے پینے، اور ٹیکس وہ بھی بندہ دے رہا جہدے کو اسلام زکوٰۃ دا مطالبہ نہیں کرتا، انہیں کو بھی ٹیکس لے جا رہے ہیں۔ یہ تو اسلام میں رحمت والا مذہب، وہ تو زکوٰۃ بھی ویکھ کے لیندا کہ بھائی یہ زکوٰۃ دین جو ہے کہ نہیں۔ کیوں جی؟ غریباں، مسکیناں، مسافراں، مقروضاں، انہاں دے 1400 سال پہلے اللہ رسول نے انہاں دے پیسے دا بندوبست کر دیتا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ ہے صدقات خیرات کے اور زکوٰۃ کے مصارف جو قرآن نے بیان کیے۔ کیوں جی؟ اتنے مقروض ہی ہوندا، اگر پتر بھی مقروض ہو گئے، کیوں؟ حضرت جابر بن عبداللہ دا قرض حضور نے نہیں اتارے، پھر اپنے کو حضور نے اٹھ خرید کے تو پھر اٹھ واپس کر دیتا، پیسے بھی حضور نے دیتے اٹھ دے، پھر واپس آئے تھے جب مدینہ پاک پہنچے تو حضور نے حضرت بلال نو فرمایا پیسے زیادہ بھی جا کے دیو تو اٹھ بھی لے جاؤ جابر نو دیو۔ ہاں، جو ریاست مدینہ کے اندر حکمران جو مقروض ہوتا ہے اس کے قرض بھی اتارتے ہیں، اور قرض اتارنے کے بعد ان کو پیسہ بھی اتنا دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے یہ مقروض تھا، اور قرض بھی حضور خود اتارتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام اعلان فرماتے تھے اگر مرنے والا پیسہ چھوڑ گیا تو وارثوں کو ملے گا، اگر قرض چھوڑ گیا تو وہ محمد عربی خود اتاریں گے۔ توجہ جی، بات ختم، توجہ لبیک 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 3 لفظ جڑے حضور نے خود فرمائے، صحابہ بھی کہندے سن لبیک، حضور نے خود جڑا معاہدہ کیتا سی نا صلح حدیبیہ تے، اتنے معاہدہ یہ ہویا سی بھائی عرب قبائل جہدے نال خوشی خوشی رہنا چاہندے ساڈے نال رہنا چاہندے تے پھر ساڈے نال رہن، انہاں نفع نقصان دے اسی مالک ہوں، اور میں جڑے مشرکین نال رہنا چاہندے 10 سال تک جنگ نہیں ہوئے گی
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਖੁਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ 21 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ مشرقین مکہ نے سازش کر کے قبیلہ بنو بکر انہوں نے رل گئے، ادھی راتی حملہ کر دیتا قبیلہ بنو خزاعہ تے، اور نسے حرم میں جو بھی انہوں نے حالت بڑھی، اس ویلے پھر انہوں نے رسول اللہ نے پکاریا، حضور ساڑھے تے حملہ ہو گیا۔ تے حضرت میمونہ ام المومنین فرماندیاں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس دن میرے گھر جلوہ گر تھے، تو حضور جہاں وضو فرماتے تھے وہاں وضو فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا، میں نے رسول اللہ سے سنا حضور فرما رہے تھے لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، فرمایا تیری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں تیری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں تیری مدد کی جائے گی۔ 3 واری حضور نے بھی لبیک فرمایا، کیوں جی؟ یہ تو بالکل وہ حکومتی معاہدے کے تحت، کیوں ہاں جی، یہ تو سیاست کے طور پہ حضور نے مطلب انہوں نے سیاسی معاہدہ سی نا، تے رسول اللہ نے نعرہ بھی انہوں نے فرمایا اسی تیرے نال ہاں، اسی تے ام المومنین فرماندیاں میں جب حضور باہر نکلے تے میں عرض کی تھی حضور بندہ تے ایسی کوئی نہیں، تسی کینوں فرما رہے سی لبیک؟ فرمایا قبیلہ بنو خزاعہ تے حملہ ہویا، انہیں سانو مدد واسطے پکاریا تے میں کیا سی آ رہے۔ اگلی گل بھی میں بس ایک گفتگو ہن مکان لگا جڑے رحمت للعالمین دا معنی ہی نہیں سمجھا سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ لقد رأیت رسول اللہ غضب مما کان من شان بنی کعب غضبا لم ارہ غضبہ منذ زمان وقال لا نصر اللہ تعالی ان لم انصر بنی کعب۔ یہ مطلب ہے کہ ام المومنین فرماندیاں جدوں انہاں تے حملہ ہویا نا مکہ مکرمہ قبیلہ بنو خزاعہ تے، حضور اتنے جلال چاہے اتنے جلال چاہے کہ کئی عرصہ حضور نو بعد اتنا جلال نہیں ویکھیا گیا، حضور اتنے جلال چاہ گیا کہ صرف جنہاں نام معاہدہ سی انہاں تے حملہ ہو گیا تے دسو جدو برما دیاں بچیاں قتل ہو رہی ہونیاں اس ویلے حضور دے جلال دا کی عالم ہونا؟ یہ کدی سوچا کدی کسے؟ آپ فرمانیاں کہ نبی علیہ السلام نے مولانا جڑے لفظ فرمائے وہ تو میں ترجمہ نہیں نہ کرتا، حضور نے فرمایا کہ اگر اسی انہاں دی مدد نہ کر سکے تو پھر اسی رب ساڑی کدی مدد نہ ساڑی مدد نہ کرے، لا نصر اللہ ساڑی رب مدد نہ کرے جے اسی قبیلہ بنو خزاعہ دی مدد نہ کرے۔ یہ تو ترجمہ میں نہیں کرتا جڑا میں تو بڑا محتاط ترجمہ کرنا، آج نہ غیرت ہے نہ شرم ہے نہ ایمان ہے، ہر بندہ اٹھ کے دسو نا حضور غضبناک کتنے۔ اگلی حدیث کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے جب نبی علیہ السلام نے سنا ما اصاب خزاعہ قام وہو یجر رداہ وہو یقول لا نصرت الا انصر بنی کعب۔ اور تیسری حدیث ہے جب عبداللہ بن عباس فرماندے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قبیلہ بنو خزاعہ کے بارے میں حضور اپنی مبارک چادر جو کاندھے پر تھی نا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب سنا نا حضور نے کہ قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ ہو گیا تو حضور کی آدھی چادر مبارک زمین پر گر گئی اور وہ زمین پر اپنے نقش بناتی ہوئی حضور باہر نکلے۔ ہاں جی، زمین پر وہ زمین مبارک پر حضور کی مبارک چادر تھی اور حضور اس حال میں باہر آ گئے، فرمایا ہم تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اگلی حدیث عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب سنیا نا کہ قبیلہ بنو خزاعہ تے حملہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لامنا انہم مما امنا منہ نفسی و آلی و بیتی۔ حضور نے فرمایا قبیلہ بنو خزاعہ والو پریشان نہیں ہونا، اگر تم نے ہم سے معاہدہ کیا ہے نا تو پھر دیکھ لو کہ ہم کتنے معاہدے کی پاسداری کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں ضرور بے ضرور تمہاری مدد ایسے کروں گا جیسے میں اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہوں، اپنے آل کی حفاظت کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ حضور نے یہاں تک یہ باتیں فرمائی۔ یہ ہے جی ریاست مدینہ کے ہاں جی باز آؤ حضور دے دین تے واپس آؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو دوستو آپ نے بیان سماعت فرمایا اور امید کرتا ہوں آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو اس طرح کے مزید بیانات ہم اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔
آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور اس طرح ہمارا اور آپ کا تعلق جڑا رہے۔ اور الحمدللہ علامہ خادم سرجوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امت کی بیداری کا کام کیا ہے وہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح راستے پر، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے ہی اس دین کا کام ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کام ہو سکتا ہے۔ تو جو مدارس کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ حقیقت میں ہی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور تعاون کے ساتھ ہی ان کے رزق میں بھی برکات ہیں، اور اس طرح مدارس بھی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ